السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں۔ جیسے کہ میں آپ لوگوں کو پاکستان کے جو آفیشیل قانون ہیں جو دفاتر میں رائج ہیں اس کے حوالے سے وقتاً فوقتاً آگاہ کرتا رہتا ہوں۔ قوانین بنانا اور اس پہ عمل کرنا یہ لازم و ملزوم ہیں۔ قوانین اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ کسی بھی کام کو، کسی بھی ادارے کو، کسی بھی ملک کو، کسی بھی گھر کو چلانے کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کیا جاتا ہے، اور اس لائحہ عمل کے مطابق آپ نے اپنے ادارے کو چلانا ہے، جس کے لیے آپ کو وقتاً فوقتاً حالات کے مطابق، ضروریات کے مطابق بہت سی تبدیلیاں لانی پڑتی ہیں، جس کو ہم ایمینڈمنٹ کا نام دیتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ہم سے رہ گئی تھی جس کی اب اس وقت ہمیں ضرورت ہے۔ ایسے ہی ہر ڈپارٹمنٹ میں بہت سی وقتاً فوقتاً ایمینڈمنٹس لائی جاتی ہیں، جس میں ایک چیز ہے کریشن آف ڈپارٹمنٹ، کریشن آف پوسٹ۔ جب تک کریشن آف ڈپارٹمنٹ یا پوسٹ نہیں ہوگی، آپ اس کے اگینسٹ کسی کو ریکروٹ نہیں کر سکتے۔ اب کریشن کیسے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا جاتا ہے جس کے اعداد و شمار مختلف فورم پہ ڈسکس کیے جاتے ہیں کہ بھئی اس ڈویژن کی، اس منسٹری کی، اس محکمے کی ہمیں کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہے۔ کیونکہ ملک کے حالات کو چلانے کے لیے، آفیشیل بزنس کو چلانے کے لیے ادارے بنائے جاتے ہیں۔ اب اداروں کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے، وہ مختلف فورم میں جب ڈسکس ہوتا ہے تو اس کا ایک لائحہ عمل بنایا جاتا ہے کہ بھئی اس میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کتنا ہوگا، اس کی پاور کیا ہوں گی، پھر اس کے بعد اس کا سب آرڈینیٹ کون ہوگا، پھر ونگ انچارج کون ہوگا، کتنی ونگیں بنائی جائیں گی، وہ ونگز جو ہے نا کتنے مطلب شعبہ جات کتنے چیزوں کو ڈیل کرنے کا مجاز ہوگا، پھر اس میں کس قسم کے مطلب ہے کہ امور جو ہے نا وہ ڈسکس کیے جائیں گے۔ اب جب یہ بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کریشن آف ڈویژن، ڈپارٹمنٹ، ونگز، سیکشنز۔ ایک ادارہ آپ بنا چکے ہیں، اس میں کام کا بوجھ بڑھ گیا ہے، ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کو مین پاور بھی چاہیے، آپ کو آفیسرز بھی چاہیے، تو اس کے لیے آپ کریشن آف برانچ یا کریشن آف سیکشنز کے نام سے ایمینڈمنٹ لائیں گے، جس کو ادارے کا سربراہ ڈسکس کرے گا، اور بہت سے مسائل کو ڈسکس کرنے کے بعد یہ طے کیا جائے گا کہ بھئی ہم نے یہ ایک برانچ یا سیکشن جو ہے نا کریٹ کرنا ہے، اس میں ایک BS-17 یا 18 کا آفیسر ہوگا، اس کے ساتھ اس کا سپورٹنگ اسٹاف ہوگا جو اس امور کو آگے ہائی لائٹ کرے گا اور افسران بالا سے اپروول لے گا یا اس امور کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا۔ اب یہ جب کام بڑھ جاتا ہے تو پھر ایک چھوٹی سی برانچ کریٹ کی جاتی ہے، سیکشن کریٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہ تو سیکنڈ مرحلہ ہے کہ آپ نے ریکوائرمنٹ کے مطابق اس ادارے میں ایک نئی چیز کو جو ہے نا نمودار کیا ہے یا پیش کیا ہے کہ بھئی یہ سیکشن ہونی چاہیے یا ایک ونگ ہونی چاہیے، جس ونگ کا سربراہ جو ہے نا گریڈ 20، 19 اینڈ ایبو کا ہوگا، اور وہ جو ہے نا اپنے سب آرڈینیٹ سے اپنے ایک مخصوص مطلب ہے کہ شعبے کو لے کے چلے گا۔ لیکن ان سب کا ہیڈ جو ہے نا وہ ایک ہی ہوگا، گریڈ 21 یا گریڈ 22 کا۔ لیکن اگر وہ اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہیں یا مطلب ہے کہ سب آرڈینیٹ آفس ہیں تو وہاں پہ آپ کے DGs ہوتے ہیں، آپ کے جو ہے نا ڈائریکٹر وغیرہ ہوتے ہیں۔ اس حساب سے پھر ایک ادارہ، ایک جو ہے نا ڈویژن، منسٹری، یا آپ ایک سب آرڈینیٹ اٹانومس باڈیز کو کریٹ کرتے ہیں۔ اب کریٹ کرنے کے لیے جب بہت سے
مطلب ہے کہ فورم پہ یہ ڈسکشن ہو جاتی ہے اور یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ ایک نیا محکمہ کریٹ کرنا ہے، اسٹیبلش کرنا ہے۔ اس میں پھر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو پاکستان کا بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ واحد اکلوتا ڈپارٹمنٹ ہے، ڈویژن ہے، جو آپ کے پاکستان کے بہت سارے امور کو جو ہے نا ڈیسائیڈ کرتا ہے، اس کے تھرو ایک سمری جو ہے نا وہ جاتی ہے فائنانس ڈویژن کو۔ فائنانس کے ساتھ ساتھ ایف پی ایس سی، فیڈرل پبلک سروس کمیشن، ان دونوں کی کنسلٹیشن کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، کیبنٹ ڈویژن مل کے ایک ڈپارٹمنٹ کو مارز وجود میں لاتے ہیں۔ اب جب کریٹ کیا گیا ایک ڈپارٹمنٹ، ظاہر ہے اس ڈپارٹمنٹ کو چلانے کے لیے آپ کو مین پاور بھی ضرورت ہے اور بہت اعلیٰ قسم کے افسران کے لیے بھی آپ نے ارینج کرنی ہے۔ اب ان کے آپ نے یہ فرائض طے کرنے ہیں کہ بھئی کون سا آفیسر ہوگا، وہ کیسے اس کو حل کرے گا، یہ کون سی بلڈنگ میں ہوگا اور اس کے کیا کیا فرائض ہوں گے، کیا کیا کام ہوں گے، وہ آپ نے ایٹ دی ٹائم آف کریشن تمام کی تمام چیزیں طے کرنے کے بعد فائنانس ڈویژن کی کنکرنس اپروول اور ایسے ہی ایف پی ایس سی سے آپ نے اس کی کنکرنس لینی ہے۔ اب جب یہ دونوں ڈپارٹمنٹ کنکرنس دے دیں گے، اس کے بعد پھر آپ نے اس ڈپارٹمنٹ کے لیے مین پاور جو ہے نا وہ ریکروٹ کرنی ہے، پوسٹ کرنی ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے تو کریشن کے لیے پروگرام بنا لیا، لیکن فائنانس کا اس میں کیا کام ہے؟ دیکھیں، جب آپ ایک ڈپارٹمنٹ بناتے ہیں، اس میں آپ ریکروٹمنٹ کرتے ہیں تو یقینی بات ہے ان کو آپ نے سیلریز دینی ہے، ان کے آپ نے مطلب ہے کہ فرنیچر کے لیے، ان کے اسٹیشنری کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ نے پرچیز کرنی ہے، کیونکہ نیو بارن ڈویژن منسٹری یا ادارہ ہے تو اس کے لیے پیسے جو ہے نا اماؤنٹ یا ایکسپینڈیچر جو ہے نا وہ فائنانس ڈویژن دیتا ہے۔ لہذا اس کی کنکرنس یعنی کہ صلاح مشورہ یا اجازت اس لیے ضروری ہے کہ بھئی ہم یہ ایک ڈپارٹمنٹ نیا کریٹ کر رہے ہیں، اس میں اتنے فرد ہم نے رکھنے ہیں، اتنے افراد ہم نے مین پاور میں رکھنے ہیں، اتنے افسران رکھنے ہیں، تو کیا آپ ان کے ایکسپینڈیچر کو میٹ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ان کی تنخواہیں، ان کے دیگر ضروریات جو ہے نا فائنانشیل ضروریات وہ آپ پوری کر لیں گے، کر سکتے ہیں؟ اب آ جائیں جی، یہ تو چلو ہو گیا کیونکہ انہیں سیلری دینی ہے۔ ایف پی ایس سی کا اس میں کیا رول ہے؟ ایف پی ایس سی چونکہ ہمارا ایک ایسا اتھینٹک ادارہ ہے جو بہت چھان بین کے بعد ایلیجیبل لوگ جو میرٹ پہ آتے ہیں ان کو گریڈ 17 اینڈ ایباؤ تعینات کرتا ہے۔ وہ اس کا اپنا پروسیجر ہے کہ وہ اس کو کیسے تعینات کرتا ہے، اس کو بعد میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اب اس کی کنکرنس اس لیے ضروری ہے کہ بھئی ہم نے اتنے گریڈ کے اتنے آفیسر رکھنے ہیں، اتنے گریڈ کے ہم نے 18 کے اتنے رکھنے ہیں اور ان کا پورٹ فولیو یہ ہوگا، اس کی ڈیزگنیشن کا نام یہ ہوگا، مثلاً سیکشن افسر ہو گیا، ڈپٹی سیکٹری ہو گیا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہو گیا، ڈپٹی ڈائریکٹر ہے، ڈی جی ہے، ایڈیشنل ڈی جی ہے، اس حساب سے جو ہے نا ہم نے وہ رکھنے ہیں۔ تو کیا آپ اس کو مینیج کر لیں گے؟ اس کے لیے ریکروٹمنٹ کرنی ہے، اس کے لیے آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کے تھرو ہمیں جو ہے نا آفیسر دینے کے قابل ہیں؟ آپ کے پاس وقت یا ٹائم ہے؟ کیا ایسا کرنا چاہیے؟ تو اس وقت ایف پی ایس سی کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے جو گزٹڈ پوسٹیں ہوں گی اس کے لیے ہمیں ایف پی ایس سی کی کنکرنس اور فائنانس ڈویژن سے فائنانشیل جو ہے نا سالانہ اخراجات ان کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر جب دونوں ڈپارٹمنٹ ہمیں یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو اپروول دیتے ہیں کہ جی آپ اس ادارے کو اسٹیبلش کریں یا اس ونگ کو یا اس برانچ کو آپ اسٹیبلش کریں، ہم آپ کی ریکوائرمنٹ وہ پوری کریں گے۔ جب وہاں سے اپروول آ جاتی ہے تو پھر سلسلہ آ جاتا ہے ریکروٹمنٹ کا، یعنی کہ کریشن کے بعد آپ کے پاس اعداد و شمار آ جاتے ہیں کہ آپ نے کس کس سیٹ کے لیے کس سلاٹ کے لیے پاکستانی قوم سے ان کی اہلیت و قابلیت کے مطابق بندے سلیکٹ کر کے ان سے اس ادارے کا کام لینے کے قابل ہوں گے۔ اور اس طریقے سے ایک شخص جب ریکروٹ ہوگا
وہ اپنے فرائض اپنے پورٹ فولیو کے مطابق، اپنی جاب ڈسکرپشن کے مطابق مطلب ہے کہ اپنی سروسز دینے کی پوزیشن میں ہوگا۔ جب یہ سارے مل کے ایک ٹیم کی صورت میں اپنے اپنے فرائض پورے کریں گے تو اس کے بعد آپ کے ملک کے اور قوم کے بہت سے مسائل جو ہے نا وہ ٹریو لائن کے اوپر فائنل ہوتے ہیں، جس میں کم سے کم مطلب چھان بین کرنے کے بعد کم سے کم غلطی کی گنجائش ہوتی ہے۔ اب جب آپ ریکروٹمنٹ کرتے ہیں تو ریکروٹمنٹ کے لیے ظاہر ہے جب آپ نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا یا ایک برانچ بنائی ہے یا ایک ونگ بنائی ہے تو اس میں آپ نے یہ مینشن کیا تھا کہ بھائی ہم نے یہ فیصد رکھنا ہے، اس کی یہ تعلیم ہوگی، اس کا یہ سبجیکٹ ہوگا۔ اگر وہ مطلب ہے کہ کوئی خاص نیچر کے اس سے متعلق ہے جاب ڈسکرپشن سے، جس میں فائنانس آ جاتا ہے، ایڈمنسٹریشن آ جاتی ہے، ایچ آر آ جاتا ہے، پروموشن پالیسیز آ جاتی ہیں، ڈسپلن آ جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کی انکوائری ونگز آ جاتی ہیں۔ اس قسم کے جتنے بھی مطلب ہے کہ آپ نے شعبے بنائے ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں، اسی ہی فیلڈ کے کوالیفائڈ افسروں کی یا افراد کی آپ نے سلیکشن کرنی ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ریکروٹمنٹ۔ پھر اس کے رول بھی بنائے جاتے ہیں، ریکروٹمنٹ رول۔ اب ریکروٹمنٹ رول بھی اسی طریقے سے بنیں گے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، کنکرنس آف فائنانس ڈویژن اور کنکرنس آف ایف پی ایس سی، یہ تین ادارے مل کے ایک سیٹ کے لیے قوانین بنائیں گے کہ اتنی تعلیم ہونی چاہیے، اس فیلڈ کی تعلیم ہونی چاہیے، اتنا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، اور اس طریقے سے ہم اس کو اس گریڈ میں تعینات کریں گے، جس کی اتنی سیلری ہوگی، سالانہ اتنی اس کی انکریمنٹ ہوگی، اور اس حساب سے آپ پھر ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں۔ ایڈورٹائزمنٹ کرنے کے بعد پراپر ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ اگر وہ گزٹڈ پوسٹ ہے تو ایف پی ایس سی اس کے ٹیسٹ لے گا، اور اگر وہ نارمل ہے تو وہ پھر آپ کا اپنا ادارہ بھی لے سکتا ہے۔ اس طریقے سے آپ کی ریکروٹمنٹ ہو جاتی ہے اور آپ اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ پھر مزید اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی میں آپ کو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اتنے تک کے لیے آپ کا اور میرا اللہ حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔